اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج ہم بات کریں گے سورج گہن کے متعلق۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ 21 جون سن 2020 بروز اتوار کو سورج گہن ہونے والا ہے، لہٰذا سورج گہن کیوں پڑتا ہے، اس کے متعلق حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کیا ارشادات ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ بخاری اور مسلم میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عہد کریم میں یعنی ظاہری زمانے میں ایک مرتبہ آفتاب میں گہن لگا، یعنی سورج گہن پڑا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام مسجد میں تشریف لائے اور بہت طویل قیام و رکوع اور سجود کے ساتھ نماز پڑھی، یعنی آپ نے ایسی نماز پڑھی جس میں کافی لمبا قیام فرمایا اور رکوع اور سجود بھی لمبے کیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے کبھی ایسا کرتے اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل کسی کی موت و حیات کے سبب اپنی یہ نشانیاں ظاہر نہیں فرماتا، لیکن ان سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، لہٰذا جب ان میں سے کچھ دیکھو تو ذکر و دعا اور استغفار کی طرف رجوع کرو، یعنی دعا، ذکر و استغفار کیا کرو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ تعلیم دی۔ اب کچھ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جب کسی خاص بندے کی پیدائش ہوتی ہے یا اس کا انتقال ہوتا ہے تو سورج میں گہن پڑتا ہے، تو یہ عقیدہ بالکل باطل ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا، کسی کی زندگی اور موت کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی یہ نشانیاں ظاہر نہیں فرماتا، یعنی سورج اور چاند میں گرہن اس لیے نہیں پڑتا کہ کسی خاص بندے کی پیدائش ہو، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور یہ اس لیے پڑتا ہے تاکہ اپنے بندوں کو ڈرائے۔ تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ کسی کی زندگی اور موت سے سورج گہن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لہٰذا اب ہمیں کرنا کیا چاہیے جب سورج گہن پڑے؟ تو بخاری شریف میں ہے، حضرت اسماء بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آفتاب گہنے میں یعنی سورج گہن میں غلام آزاد کرنے کا حکم فرمایا، لہٰذا اب غلام کا تو دور رہا نہیں، تو جس سے جو ہو سکے حق بحیثیت راہ خدا میں صدقہ کرے، اپنے مال کو خرچ کرے اور زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے۔ سنن اربعہ میں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے گہن کی نماز پڑھائی اور ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آواز نہیں سنتے تھے، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام قرأت جو ہے وہ آہستہ فرماتے۔ اسی طرح سے سورج گہن کی نماز کے متعلق کچھ مسائل آپ کی خدمت میں عرض ہیں کہ سورج گہن کی نماز سنت مؤکدہ ہے، سورج گہن کی نماز سنت مؤکدہ ہے، اور چاند گہن کی نماز یہ مستحب ہے۔ سورج گہن کی نماز جماعت سے پڑھنی مستحب ہے اور تنہا تنہا بھی ہو سکتی ہے، اور جماعت سے پڑھی جائے تو خطبہ کے سوا تمام شرائط جمعہ اس کے لیے شرط ہیں، یعنی جمعہ کے لیے جو شرطیں ہیں وہی شرطیں سورج گہن کی جماعت کے لیے ہیں سوائے خطبہ کے، اور وہی شخص اس کی جماعت قائم کر سکتا ہے جو جمعہ کی کر سکتا ہے، وہ نہ ہو تو تنہا تنہا پڑھیں، گھر میں پڑھیں یا مسجد میں پڑھیں۔ اور اس مرتبہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے وہ شرائط نہیں پائی جائیں گی، اس لیے ہر شخص تنہا تنہا اپنے گھر میں اس نماز کو ادا کرے۔ گہن کی نماز اسی وقت پڑھے جب آفتاب گہا ہو، یعنی جب سورج میں گہن ہو، گہن چھوٹنے کے بعد نہیں۔ اگر گہن چھوٹنا شروع ہو گیا مگر ابھی باقی ہے، اس وقت بھی نماز شروع کر سکتے ہیں، اور گہن کی حالت میں اس پر ابر آ جائے، یعنی سورج گہن ہے اور اسی وقت ابر آ جائے یعنی بادل آ جائے، جب بھی نماز پڑھیں۔ ایسے وقت گہن لگا کہ اس وقت نماز ممنوع ہے تو نماز نہ پڑھیں بلکہ دعا میں مشغول رہیں، یعنی وہ نماز کب ممنوع ہے؟ زوال کے وقت آپ جانتے ہیں، یا سورج غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے، سورج ڈوبنے سے 20 منٹ پہلے بھی نماز پڑھنا یہ منع فرمایا گیا، تو اگر اس وقت میں گہن لگے تو آپ نماز نہ پڑھیں بلکہ دعا میں مشغول رہیں، اور اسی حالت میں ڈوب جائے تو دعا ختم کر دیں اور مغرب کی نماز پڑھیں۔ یہ نماز اور نوافل کی طرح 2 رکعت ہیں،
یعنی ہر رکعت میں ایک رکوع اور 2 سجدے کریں، نہ اس میں اذان ہے، نہ اقامت، نہ بلند آواز سے قرأت، اور نماز کے بعد دعا کریں یہاں تک کہ آفتاب کھل جائے، اور 2 رکعت سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، خواہ 2 رکعت پڑھیں یا 4 رکعت پر ایک سلام سے 4 رکعت پڑھیں، یعنی 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ سورہ بقرہ یا سورہ آل عمران کے مثل بڑی بڑی صورتیں پڑھیں، اگر جسے یاد ہو تو جتنا زیادہ قرآن پاک آپ کو یاد ہو اتنا زیادہ آپ قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، یعنی زیادہ قرآن پاک پڑھنے کی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ترغیب دی۔ لہٰذا اس کا وقت جو بتایا جا رہا ہے 21 جون سن 2020 میں، تو ایک رپورٹ کے مطابق 9:15 پہ یہ گہن لگے گا اور 3:04 تک رہے گا۔ صبح 9:15 سے وقت شروع ہوگا اور 3:04 پر گہن ختم ہو جائے گا، اور ایک رپورٹ کے مطابق صبح 10:20 پہ گہن لگے گا اور 1:49 تک، دوپہر میں 1:49 تک یہ گہن رہے گا۔ اس درمیان آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں اور اس کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں، اور جو وقت آپ کے مطابق صحیح آپ کو لگ رہا ہو، نیوز کے مطابق یا اور کسی کے ذریعہ آپ کو جو وقت آپ کے شہر میں، آپ کے صوبے میں، آپ کے ملک میں جو وقت آپ کو صحیح بتایا جا رہا ہو، اس وقت پر اس نماز کو ادا کریں۔ نماز کے بعد آپ حضرات خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کے ساتھ دعا کریں۔ آپ بہت سی دعائیں کر سکتے ہیں، قرآن پاک میں موجود ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا اور بھی جو دعائیں ہیں رو رو کر آپ چاہے عربی زبان میں کریں یا اردو زبان میں کریں، جس زبان کے آپ بولنے والے ہیں اس زبان میں آپ دعا کریں۔ اگر نہیں دعا مانگنا آتا تو صرف اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ وہ بند منہوں کی بھی جو ہے بولیاں سنتا ہے، اور وہی ہے جو ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، کیونکہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ملک کے لیے اور تمام طرح کی پریشانیوں سے نجات کے لیے اس رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ لہذا سورج گہن کے متعلق کچھ باتیں اور آپ کے گوشے گزار کر دوں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سورج گہن میں پریگننٹ عورتیں، حاملہ عورتیں لوہے کے برتن کو ہاتھ نہ لگائیں اور کسی دھاردار چیز کو ہاتھ نہ لگائیں، یہ سارے عقیدے قرآن و حدیث کے خلاف ہیں۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے باہر نہ نکلیں، گھروں میں رہیں، تو یہ بھی اس کا بھی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسا کوئی عقیدہ قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے۔ بلا شبہ جس طرح سے روز مرہ کے کام کیے جاتے ہیں وہ کام سورج گہن میں بھی کر سکتے ہیں، بس ہم کو احتیاط یہ کرنا ہے کہ بڑے لوگ جن چیزوں سے منع کر رہے ہیں، جیسا کہ پریگننٹ عورتوں کے تعلق سے کہا گیا کہ وہ لوہے کو ہاتھ نہ لگائے، تو لوہے کو ہاتھ لگانا کوئی فرض و واجب تو ہے نہیں، تو اگر منع کر رہے ہیں تو مان جائیں، کہیں خدا نہ خواستہ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر پریگننٹ عورتیں لوہے کو ہاتھ لگائیں گی تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ اپاہج پیدا ہوگا، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ عقیدہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص منع کر رہا ہے تو ضد کر کے آپ لوہے کو ہاتھ نہ لگائیں، اس لیے کہیں خدا نہ خواستہ اولاد اپاہج پیدا ہو گئی تو پھر یہ لوگ تانے ماریں گے کہ ہم تو کہتے تھے کہ ایسا نہ کرو لیکن انہوں نے نہ مانا، زبردستی یہ کیا اور ایسے ہو گیا۔ اس طرح سے وہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال دیں گے۔ اگر کوئی شخص کسی چیز کے لیے منع کر رہا ہے اور وہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے تو ان سے باز رہیں، ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اب نیک عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ تو جو چیزیں بتائی گئیں کہ سورج گہن میں کہ کسی کی زندگی موت سے کوئی سورج گہن کا واسطہ نہیں ہے، اس میں صرف ہمیں نماز پڑھنی ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ ہو سکے آپ کو جو بھی آپ کو وظائف یاد ہوں آپ ان وظائف کو
کر سکتے ہیں، ان دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ بہتر سمجھیں تو آپ کم از کم 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سب سے افضل درود شریف درود ابراہیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ درود شریف آپ پڑھیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کے ساتھ دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کی مشکلات کو آسان فرما دے گا اور ہم سبوں کو تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار عالم ہم سبوں کو حق بولنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔